السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 27 مارچ 2025 اور جمعرات کا دن ہے. روزے اپنے اختتامی مراحل میں ہیں اور اب آگے عید کی تیاریاں اور اپریل آنے سے پہلے خوف کیا ہے. نظر بندی کے احکامات معطل تھے لاہور ہائی کورٹ نے سیشن 3، اور آج چیف جسٹس صاحب کے پاس سب جو سماعت ہوئی وہ ڈسکس کروں گا. میں نے آج کھل کے باتیں کی ہیں یہاں پر، اور یہاں ایک نارمل روٹین ہے، جب مرضی کیس اٹھا لیا جائے، تبدیل کر دیا جائے ایک جج سے دوسرے جج کو، اور یہ ایک نارمل سی روٹین رہی ہے. آج اس پہ کیا گفتگو ہوئی؟ مخصوص نشستوں کے حوالے سے معاملہ تھا. اسی طرح جو ہسپتالوں میں جا کر چھاپے مارنا، ایم ایس کو معطل کرنا، ادویات کی دستیابی نہیں، اس پہ کیا ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا سماعتیں تھی، سب پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلا مخصوص نشست ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 8 ماہ سے یہ معاملہ منیر احمد کی درخواست چل رہی ہے. یہاں ایک جج سے کیس ٹرانسفر ہونا، دوسرے جج کے پاس جانا، اور دوسرے جج نے لاسٹ ٹائم جب کہا کہ میں کیس آگے ایڈجرن نہیں کروں گا، پھر ایک اور جج کے پاس ٹرانسفر ہو گیا. اس میں ڈیٹ کافی لمبی پڑ گئی. تو آج پھر وہی اٹارنی جنرل دفتر لٹکانا. یعنی اب یہ دیکھیں گے، اب یہ سوال ہیں، کوئی اگر پوچھے مجھے، میں بتاؤں کہ عدالتوں میں کتنے یہاں معاملے پینڈنگ ہیں، اور وہ ڈیسائیڈ ہو گئے ہوتے تو یہ جو فاسسٹ حکومت ہے یہ اس طرح نہیں کام چلا سکتی تھی. جتنی زیادتی اور یہ بہت سی رک جانی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے بس حائلی یعنی شکلیں کچھ بدل دی. اور اس پہ جو خط پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ نے لکھا ہے وہ آنکھیں کھول دینے والا خط ہے، جو چیز جس سب کو خط لکھا ہے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے وہ بھجوا دیا ہے غالباً اٹارنی جنرل کو. میں نہیں ہوں، میں باتوں پڑھنا چاہتا، لیکن عدالتوں کے حوالے سے اب جو مرضی وہ فیس کرنا پڑے گا آپ کو. یہاں جسٹس خالد اسحاق صاحب کے پاس تھا، میں پیش ہوا. حکومت جو ہماری پاکستان ہے وہ اٹارنی جنرل افسر وہ لٹکانے کے چکر میں کہ کیس کو لٹکایا جائے، اور پرولونگ کر رہی کہ معاملات کو سارا. اب ہم تو چاہتے ہیں جلد جلد یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو. میں نے انہیں کہا میں نے بڑے عرصے سے لٹکا ہوا ہے، اور وہاں اٹارنی جنرل سے پیغام دیا گیا کہ مئی جون کی کو ڈیٹ لے لیں. میں کہ کون سے مئی جون کی کو ڈیٹ لے لیں؟ یہ معاملہ فوراً ختم ہونا ہے، لٹکانا نہیں ہے اس کو. مخصوص چیز سے پاکستان تحریک انصاف سے لے لی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، توہین ہو رہی ہے یہاں پر، اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج جسٹس خالد اسحاق صاحب نے میری باتیں سنی، اور انہوں نے کیس کی سماعت جو ہے نا عید کی چھٹی سے فوراً اگلا ہفتہ جو ہے 7 اپریل کے لیے رکھ دی. کہ میں کہا جی میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس معاملے، میں تو لٹکانا نہیں چاہتا اس معاملے. لیٹ اٹ بیٹر بی فنشڈ. اور یوں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف اپنے دن کوششیں کر رہی ہیں، کیا رزلٹ ملیں وہ اپنی جگہ، لیکن میں اپنی بات بتا دوں یار، کیس کی سماعت جو ہے وہ 7 اپریل تک، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق بہت اہم جج ہے. ایک جج تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو ریٹائر ہو گئے، دمنگ جج تھے، کھل کے بات کرتے تھے، اور حالانکہ ان کا تعلق اعظم نذیر تارڑ گروپ سے تھا، یعنی وہ پریزیڈنٹ انہی کے گروپ کے ووٹوں سے بنے تھے. لیکن جب بجائے جائے تو جج ہی انہوں نے ٹھیک کی، دھڑلے سے کی، ایمانداری سے کی، انصاف پہ تقاضی فیصلے کیے. اور اللہ تعالیٰ ایسی ہمت اور توفیق تمام ججز کو دے، آسانی رہے ہر ایک کے لیے. اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے توہین مذہب کے الزام کی تحقیقات کے لیے اگر کمیشن بنا تو اور شفافیت کے لیے کارروائی پبلک ہوگی. اور یہ غلط تاثر چل پڑا ہے کہ کمیشن بن رہا ہے، دونوں سائڈ کو سن کر کمیشن بنے یا نہ بنے کا فیصلہ کروں گا. کمیشن بنا تو ماضی میں کوئی بھی اس حوالے سے ایکٹیوسٹ رہا ہو تو وہ اس کمیشن بنانے کی تو مرضی ہے عدالت کی، کا ممبر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی کمیشن میں پروٹیکشن، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی. ایک بڑی زبردست بات ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو پولیس ہے نا، پیغام جاری کیا کہ سیف سٹی اسلام آباد آپ کو CCTV سروس مہیا کر رہا ہے، جس میں 7/24 اصل وقت کی نگرانی اور جدید ٹیکنالوجی ایسی سہولیات مہیا کی جائیں گی. لیکن ہم نے دیکھا جب بھی ضرورت پڑی ہے تو یہ کیمرے کام ہی نہیں کرتے. یہاں سیف سٹی کے یہاں بھی کیمرے آ جائیں نا، یعنی یہ مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص حالات کے لیے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے. اور وہ ریکارڈنگ سے بار بار کوشش کرتے رہے. یعنی میں نے جب میرے جب پیٹرول پمپ کے گھر میرا حملہ ہوا تھا، میں نے بڑی کوشش کی تھی، میں تو ڈیٹا نہیں لے سکا. میں نے تو بڑی جدوجہد کی، بڑی لڑائی لڑی میں نے اس کے لیے، جتنا بھی لے سکا وہ سامنے ہے آپ کے.
اور لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانتوں کی جلد سماعت، آپ کو یاد ہے یہ 25 مارچ کے لیے ضمانتیں رکھی تھی پیر کے لیے، اور بینچ ہی دستیاب نہیں تھا. اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہاں کا نظام کیا ہے. ایک جج کے پاس کیس لگ گیا ہے. اب چلیں اس مصیبت بات کروں گا. پہلے 9 مئی میں 8 مقدمہ میں ضمانت جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی ہے. یہ دماغ بیرسٹر سلمان صفدر متفرق درخواست دائر کی گئی ہے اور سیاسی انتقام پر یہ مقدمے بنائے گئے ہیں. 24 مارچ کے لیے تھے کیسز لگے تھے 24 مارچ کی بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے لسٹ منسوخ کر دی گئی تھی اور اب جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی. لگنی کہاں ہے یہاں تو لاہور ہائی کورٹ میں تو کیس فکسچر کا اپنا ہی ایک نظام ہے. حالانکہ سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے لیکن کیس پھر بھی یعنی میرے کیسز مخصوص ججز کے پاس لگتے ہیں. انہیں بار بار ذکر کرتا رہتا، تذکرہ کرتا رہتا. یہ اگر سافٹ ویئر ہی ہے تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں کیا ہوگا جی جناب، اب لگے رہیں چھلانگے مارتے رہیں، کیس ہی نہیں لگنا آپ کا. جناب مرضی ہے. ایمن نورانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور جب سے یہ موجودہ 26ویں ترمیم کے بعد ہماری عدالتیں آئی ہیں یہاں ہیبیس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جی، بڑے ادب کے ساتھ. اور یہاں تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مصروف کرو خود کو، ہونا کوئی نہیں. اور کیا خط لکھ دیے، جواب آنا باقی ہے، وقت دے دیں ہمیں، اور 2 ہفتہ کا وقت مانگ لیا. مووی کی والدہ جو ہے نا نورانی صاحب کی والدہ صاحبہ سن کر زور و قطار ہونے لگی اور کہا آپ 1 سال لے لیں. جسٹس انعام امین مناس نے وزارت دفاع سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت عید کا ملتوی کر دی. مغیوں کی والدہ نے کہا کہ اللہ کو حاضر نظر جان کر بتائیں اگر آپ کے یا آئی جی صاحب کے بچے اس طرح اغوا ہوتے تو کیا پھر بھی آپ یہی کرتے؟ اور جج صاحب نے کہا جی ہم قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائیں گے. اور یہاں آپ کے سامنے جو حالات اور واقعات ہیں، آئی جی اسلام آباد نے جو رپورٹ داخل کی کہ 27 تھانوں سی ٹی ٹی اور جیو فینسی کے باوجود مغویوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. یعنی آپ کا نظام یہ فیل ہی ہو رہا ہے نا. یعنی کیا نظام ہے آپ کا؟ میرے گھر کے اور سی سی ٹی وی فوٹیج لگے ہوئے وہ سیف سٹی کا، اس میں بھی لوگ نہیں آئے. یعنی کیا ہے یہاں جو مرضی جو اپنے مرضی سے کرنا، کوئی میرٹ پہ تو بات کریں نا. رمضان میں بھی یہ حال ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہم سب لوگ. نظر بندی کا جو اہم کیس ہے جسٹس امجد رفیق صاحب نے معطل کیا تھا اور آج سماعت ہوئی اور میں نے بتایا کہ 27 کا نوٹس تھا، اس پہ جواب انہوں نے داخل کیا. اس جواب پہ مجھے کاپی انہوں نے اب دی ہیں. اور میرا ایک سوال ہے، اعتراض ہے کہ یہ کیس آپ کے پاس کیسے لگ گیا جج صاحبہ سے؟ میں نے کہا یہ 21 تاریخ کو لگا تھا. 21 تاریخ کا روسٹر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جسٹس امجد رفیق صاحب یہاں پر موجود تھے، چاہے 1 دن کے لیے تھے، موجود تھے. کیس کی سماعت ان کے پاس جانی تھی. جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس لگی. انہوں نے کہا یہ کہ روسٹر میں کیسے لگ دیا، فائل آپ کے پاس آ گئی اور آپ نے چیف صاحب آپ نے 21 تاریخ کو ہی اپنے پاس کیس مارک کر لیا. یہ کس قانون کے تحت؟ اور اس پہ سپریم کورٹ فیصلے موجود ہے کہ ایک جج کے پاس جب کیس لگ گیا تو دوسرے پاس ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یہ تو بڑی واضح بات ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. ایڈوکیٹ جنرل جناب یہ اپنا ایڈجرن کر، یہ جو معاملہ ہے جی بہت لیٹ ہو گیا. میں نے کہا جی 4 مہینے سے معطل پڑا ہے، کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ایسا انوکھا کام ہوا ماں سوائے ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ کیا ہے یہاں پر؟ اٹارنی جنرل دفتر بھی آیا تھا یہ ریکال کرنے میں، کہ آپ کو اختیار ہی نہیں. اور حقیقتاً سنگل جج کا اختیار کا آ گیا کہ ایک آرڈر پاس ہوا، اس آرڈر کو آپ ٹرم آرڈر تو نہیں ہے، اس کو چیلنج کرتے، چیلنج کر کے اگر اعلیٰ عدالت جو ہے وہ واپس لے لے تو ایک علیحدہ بات ہے. اپنا سنگل جج کا تو کوئی اختیار نہیں ہے. انہوں نے یہی کہا کہ میں کیس کو جلدی سماعت کے لیے ہے اس حوالے سے پہلے فیصلہ کروں گی، اور جو اعتراض میں نے پہلے دیا ہے اس اعتراض پہ فیصلہ دیا. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ سیکشن آرڈر واپس لے. ہمارے کوئی بحث میں نے کوئی ایسی بحث نہیں کی اس حوالے سے. بات بڑی واضح ہے، میں نے کوئی بحث نہیں کی ایسی. اور اگر ایسا کرنا بھی تھا، سنا کو لارجر بینچ بھی بنا دیا ہے. یعنی آپ عدالت گئے، جس جج نے سنا تھا اس کی طرف سے لارجر بینچ نہیں تھا، یہ بینچ ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے جب دیکھا کہ حالات ایسے نہیں ہیں اور وہ ذکر کرنے لگے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے، میں نے کہا یہ سارا کچھ بحث ہو چکا. ایڈوکیٹ جنرل اس وقت نہیں تھا، جنہوں نے بحث کرنی تھی یہ سارے پوائنٹ وہاں پر بحث کی ہیں. ایک چیز وہاں پر بحث ہوئی ہے وہاں پر، اور اس کا مقصد صرف سیاسی انجینئرنگ کا، پولیٹیکل انجینئرنگ کا. اور جسٹس امجد رفیق صاحب نے بتایا ان کو، وہ تو کسی وقت انہوں نے کہا جی جناب جو امجد رفیق کون ہے؟ اب چلیں یہ چیف جسٹس صاحب نے لفظ استعمال کیے. اور
میں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے اس کیس کا؟ آپ نے نہیں، میں پڑھ کے آئی ہوں. سوال تو یہ نہیں ہے. اور یہاں اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر. ایک جج سے کیس ٹرانسفر کر کے دوسری جگہ پہ لگا دے اور وہ کورٹ جوڈیشل آرڈر بھی پاس کرے. یعنی یہ انتظامی طور پر اس طرح کے آرڈر ہم نے نہیں دیکھے، اور یہ عموماً یہ بات ہو رہی ہے. اور جسٹس امجد رفیق صاحب ملتان بینچ ہیں، ابھی جو قریب جو پی ایم ایل ایل کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کو ٹرانسفر کیا گیا ان کو. اب یہ کہانیاں ساری بتا رہی ہیں سارا کچھ نا، جو چیزیں ساری ہیں. اور یہ جو بات ہے اب آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں حقائق بیان کرتا رہوں. ہم سچ بتاتے رہتے ہیں، باقی بات کی باتیں ہیں کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا. اور میں سنتا رہتا ہوں ایسی باتیں. یہ میں نے کورٹ میں کہا کہ ہم سن رہے تھے اس طرح کی باتیں ساری. ٹھیک ہے نا جی. اب آتے ہیں ایک اور بڑی زبردست بات جو ہے، اور اگر کسی گروپ میں موجود ہوں وہاں کوئی مواد شیئر، اچھا اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس کیس کی سماعت ہوئی، جو معطل کر رہے ہیں جا کے ایم ایس وغیرہ. میں نے کہا یہ تو جب دل تک منہ اٹھا کے معطل کر دیتے ہیں، ادویات کے پیسے نہیں دے رہے، حکومت پنجاب ادویات دے، ساری چیزوں کی مانیٹرنگ ہو، ایک ایک چیز سامنے آئے، پتہ چل سکے حالات کیا ہیں. لیکن یہاں تو ایسا نہیں. جیسے سمجھو جسٹس شاہد کریم صاحب نے سہولیت ہے کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 10 اپریل کے لیے ملتوی کر دی ہے. اور یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ ساری انہوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن دیکھے اور چیزیں ساری سامنے آئیں. ہاں اگر آپ کسی گروپ میں موجود ہیں تو وہاں کا مواد شیئر کرتا ہے، کوئی آپ کو کہے کہ گروپ ایڈمن کو شیئر کرو یا کسی اور کے ساتھ، تاکہ وہ اس کا نوٹس لے. کبھی بھی ایسا نہ کریں. یہ بنیادی طور پر ایک ٹریپ ہوتا ہے. آپ سے مواد آگے گروپ ایڈمن وغیرہ کو شیئر کروا کر آپ کو مجرم بنا دیا جاتا ہے. اگر کوئی لڑکی آپ سے رابطے میں آتی ہے، آپ اسے بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے، وہ بھی کس طرح سے کہ مواد پر بات کرتی ہے، اسے بہانے شیئر کرنے کی رپورٹ کی صلاح دیتی ہے، تو محتاط رہیں. یہ بھی ایک ٹریپ ہے. آپ کو تو انہیں مذہب اور رسالت کا مجرم بنا دیا جاتا ہے. اسی پہ جو ہے نا جیسے سردار اعجاز اسحاق خان معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں. احمد نورانی کے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے جو خبر ہے عثمان منظور کی طرف سے یہ شیئر کیا گیا کہ جو کیا گیا ہے ایڈیٹر ہیں وہ معلومات غلط تھیں اور فیکٹس اور غلط معلومات فراہم کرنے پر معذرت خواہ ہے. اب یہ ساری معاملے اب آپ کے سامنے ہیں، جو بھی ہیں، پرچے بھی ہو گئے وحید مراد کے حوالے سے، باقی کانٹیکٹس کے حوالے سے بھی. لیکن اس کا جواب آنا بڑا ضروری ہے. جو معلومات غلط تھی نا اس کی حقائق بھی قوم کے سامنے آنا بہت ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے سچ اور جھوٹ کیا ہے. یاد چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.